ایک دور افتادہ گاؤں میں دو بہترین دوست زبیر اور فہد رہتے تھے۔ زبیر ایک ذہین اور پراتماد لڑکا تھا، جبکہ فہد اپنے دلکش مزاح اور نرمی کی وجہ سے مشہور تھا۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی اور گاؤں کے لوگ ان کی قربت کی مثالیں دیتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے پہاڑوں کے پیچھے سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ آواز ایک خوفناک چڑیل کی ہے جو رات کے وقت گاؤں کے قریب آتی ہے اور لوگوں کی فصلوں اور مویشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ چڑیل ایک پرانی غار میں رہتی ہے اور اسے روکنے کے لیے کسی بہادر شخص کو اس غار میں جانا ہوگا اور اس سے بات کر کے یا اسے شخص دے کر گاؤں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ زبیر اور فہد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خطرناک مشن پر جائیں گے۔ گاؤں والوں نے انہیں روکا، لیکن ان کی ہمت اور ایک دوسرے پر بھروسے نے سب کو خاموش کر دیا۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں کو اس بلا سے نجات دلائیں گے۔ زبیر اور فہد نے پہاڑ کی جانب سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رات کو جنگل میں خطرناک جانوروں کی آوازیں سن کر ان کے دل دہل جاتے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا۔ ایک جگہ انہیں ایک پل پار کرنا پڑا جو بہت پرانا اور کمزور تھا۔ زبیر نے فہد سے کہا، فہد، ہم دونوں کو ایک ایک کر کے اس پل کو پار کرنا چاہیے تاکہ پل پر زیادہ وزن نہ آئے۔ دونوں نے باری باری پل کو احتیاط سے پار کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ پراسرار غار تک پہنچ گئے۔ غار کے باہر ایک عجیب سکوت تھا، لیکن اندر سے ایک پراسرار روشنی جھلک رہی تھی۔ زبیر اور فہد نے ہمت جمع کی اور اندر داخل ہوئے۔ غار کے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ دیواروں پر عجیب نقوش بنے ہوئے تھے اور ایک جگہ پر چڑیل بیٹھی ہوئی تھی۔ چڑیل کا چہرہ خوفناک تھا اور اس کی سرخ آنکھیں جلتے انگاروں کی مانند تھیں۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، کون ہو تم اور کیوں میری پناہ گاہ میں آئے ہو؟ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہم تم سے بات کرنے آئے ہیں۔ تم ہمارے گاؤں کو کیوں نقصان پہنچا رہی ہو؟ تمہارا گاؤں میری زمین پر بسایا گیا ہے۔ یہ زمین میرے اجداد کی ہے اور میں اسے واپس چاہتی ہوں۔ زبیر اور فہد نے چڑیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ گاؤں والے اس جگہ کو نقصان نہیں پہنچا رہے اور وہ ہمیشہ اس زمین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ زبیر نے کہا، اگر تمہیں کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم تمہارے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم کسی سمجھوتے پر آ سکتے ہیں؟ اگر تم میرے سوالوں کے جواب دے سکو تو میں تمہارے گاؤں کو بخش دوں گی، لیکن اگر تم ناکام رہے تو میں تم دونوں کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گی۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ محبت اور دوستی سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ خوف انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے لیکن نظر نہیں آتی؟ وقت وہ چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی بہادر اور دانشمند ہو۔ میں تمہارے گاؤں کو مزید نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ چڑیل نے بتایا کہ اس پر ایک جادوگر نے ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ چڑیل بنی۔ وہ ایک عام انسان تھی اور اپنے گاؤں میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن جادوگر نے اس پر جادو کر دیا اور اسے اس غار میں قید کر دیا۔ زبیر اور فہد نے اس کی کہانی سن کر اسے یقین دلایا کہ وہ ہوسا جادو کو ختم کرنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ چڑیل نے بتایا کہ جادو کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص کتاب کی ضرورت ہے جو پہاڑ کے دوسری طرف ایک پرانے مندر میں موجود ہے۔ زبیر اور فہد نے فیصلہ کیا کہ
وہ چڑیل کی مدد کریں گے اور کتاب تلاش کریں گے۔ انہوں نے پہاڑ کے دوسری طرف کا خطرناک سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جیسے تیز ہوائیں، برفانی طوفان اور جنگلی درندے، لیکن دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ہر مشکل پر قابو پایا۔ پرانے مندر میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کتاب تلاش کی جو ایک خفیہ کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ کتاب پر پراسرار علامتیں بنی ہوئی تھیں اور اسے سمجھنے کے لیے زبیر نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ آخر کار وہ جادو کو ختم کرنے کی ترکیب جان گئے۔ زبیر اور فہد کتاب لے کر واپس غار پہنچے اور چڑیل کو بتایا کہ وہ جادو کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کتاب میں درج طریقے کے مطابق عمل کیا اور آخر کار جادو ٹوٹ گیا۔ چڑیل اپنی اصل شکل میں واپس آ گئی اور ایک خوبصورت اور مہربان عورت بن گئی۔ جب چڑیل اب ایک عام عورت زبیر اور فہد کے ساتھ گاؤں واپس آئی تو گاؤں والوں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ زبیر اور فہد کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ مشکل وقت میں دوستی کی طاقت سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ ان کی بہادری اور اعتماد نے گاؤں کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اگر انسان ایک دوسرے پر بھروسہ کرے اور مل کر کام کرے تو کوئی مشکل ناممکن نہیں رہتی۔ مشکلیں ہمیشہ آتی ہیں، لیکن ساتھ مل کر ان کا سامنا کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔